خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، سوابی پر بھی کلاؤڈ بس قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلیں چڑھ پڑے، فلیش فلڈ سے گلیاں اور بازار دریا بن گئے، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ دلوڑی گاؤں میں کلاؤڈ بس سے 12 گھر ملیا میٹ ہو گئے، 15 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اسٹیفا موڈ میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ جہانگیر روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ کرنل شیر میں نوجوان سیلابی ریلے کی نظر، چھوٹا لاہور اور ٹوپی میں بھی موسلادھار بارش سے تباہی، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ اپنی مددات کے تحت نکاسی میں مصروف ہیں۔ شب قدر میں رابطہ سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کوہاٹ میں بھی موسلادھار بارش کے بعد دریائے خوشحال گڑھ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ پشاور میں موسلادھار بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمع، چوک یادگار کا انڈر پاس سوئمنگ پول بن گیا۔ ادھر نوشہرہ میں پبی چوکی کے قریب کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ ایبٹ آباد میں طوفانی بارش کے باعث لورا نگری کا واحد رابطہ پل کا ایک حصہ متاثر ہو گیا۔ حویلیہ میں ایوب پل کا ایک حصہ بیٹھ جانے سے پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں نے پوری بستیاں اجاڑ کر رکھ دیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 458 ہو چکی، ایک گاؤں کے درجنوں اموات۔ منیر میں اموات کی تعداد 335 تک جا پہنچی۔ کیچڑ اور بڑے پتھروں کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ تعلیم کے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ بھی جاری۔ صوبہ بھر میں 4 اساتذہ اور عملے کے 2 ارکان جاں بحق، 3 اساتذہ زخمی ہوئے، 2 طلبہ جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ سیلاب سے 52 پرائمری سکولز سمیت 61 سکول مکمل تباہ، 3 سکولز 324 جزوی متاثر ہوئے۔ ضلع سوات میں سب سے زیادہ 121 سکولوں کو نقصان پہنچا، 3 پوری طرح سے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ بنیر میں 17 سکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وادی نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، شنڈاس کے قریب گاڑی کھائی میں گرنے سے خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، تعلق کراچی سے تھا۔ گاڑی میں 6 افراد سوار تھے۔ حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ جیپ سیاحوں کو لے کر کل سے تاؤ بٹ جا رہی تھی۔ پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا طوفانی سپیل، خوشاب میں تیز بارش کے بعد قیامت خیز مناظر، ندی نالوں میں سیلابی کیفیت کے بعد ہر جانب پانی ہی پانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ طوفانی بارش کے دوران کئی سرکاری اسکول سمیت کئی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں بھی گر گئیں۔ چیچا وطنی میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع، میاں والی، وہاڑی، مظفر گڑھ، جھنگ، چنیوٹ، کوٹ ہدو اور دیگر شہروں میں بھی بارش برسی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں کالی گھٹاؤں کا راج، بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری۔ کوہوٹا شہر اور گردونواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش پانی سڑکوں پر آنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ خسرو اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش ہوئی ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے قصور اور گردونواہ میں تباہی، متعدد دیہات کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ چندہ سنگھ والا، کلوواڑ اور ہاکو والا کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا، پانی کھیتوں، کھلیانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ نالا پلکھوں میں بھی سیلابی کیفیت، نالا ایک، نالا بیگ اور بسنتر میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ مری میں تیز بارش کے باعث ندی نالے میں بھر گئے، پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا۔ سیلابی صورتحال پر سکول 2 دن کے لیے بند کر دیے۔ پدریاٹا چیل ریفٹ بھی 3 دن کے لیے بند۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارش، ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ، شدید بارشوں کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں متاثر، موبائل فونز کمپنیز کے سگنل بھی بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسکولوں میں چھٹیاں 23 اگست تک بڑھا دی گئیں۔ کوٹلی میں صبح سے لے کر موسلادھار بارش کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ممکنہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کے پیش نظر ہائی الرٹ۔ درائے پونچھ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات پر مقامی افراد کی نقل مکانی۔ کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار، شہر قائد میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار، ٹھٹھا، مکھلی اور گردونواہ میں بھی ہلکی بارش کی بوندیں برستے ہی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کے سندھ کے مختلف علاقوں میں بلوچستان میں 22 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔
دو مونسون کے اسپیلس اور آ رہے ہیں 23 اگست سے اینڈ آف اگست ہے، اور دوسرا پہلے 10 دن سپٹمبر کے، یہ زیادہ کریٹیکل ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خاص ہدایت پر متعلقہ اداروں کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم جلد سے جلد ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری وہ سڑکیں اور وہ پل جہاں سے ہمارے لاجسٹکس نے جانا ہے اس کو کھولا۔ وفاقی کابینہ کا خیبر پختونخوا متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ متاثرین کو وزیراعظم پیکج کے تحت امدادی رقوم فراہم کی جائیں گی۔ وزیراعظم کی صدارت میں کے پی گلگت بلتستان کی سیلابی صورتحال پر اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی اداروں کو امدادی کارروائیوں کے لیے مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ کہا کہ یہ سیاست نہیں، خدمت اور عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک کی چیئرمین این ڈی ایم اے کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ این ڈی ایم اے صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئرز سے جب پانی آئے گا تو نشیبی علاقوں میں تباہی ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن چوتھے روز بھی جاری۔ فوجی ہیلی کاپٹرز میں راشن اور ضروری سامان کی فراہمی، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ مریضوں اور زخمیوں کے علاج کے لیے پاک فوج کے ڈاکٹرز بھی میڈیکل کیمپس میں 24 گھنٹے مصروف ہیں۔ متاثرین کی بروقت امداد پر عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا فوجی جوانوں نے دن رات کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو ریسکیو کیا، ہم دل سے پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ فوج والا ډېر شکریه ده چې هغوی رالو، او بله خبره دا چې فوج د عوامو د خدمت لپاره داسې ولاړو شپه ورځ دغه یې نه دي کتلي، خو د عوامو پاک فوجی ہیلی کاپٹر ہمارے علاقے میں اترا اور راشن بانٹا گیا۔ سب سے پہلے پاک فوج کے جوانوں نے آ کر ہمارے ساتھ مدد کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے سیلاب متاثرین کا امدادی پیکج ڈبل کر دیا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 20 لاکھ روپے ملیں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ تمام متاثرہ اضلاع میں امدادی چیکس کی تقسیم آج سے شروع کی جائے گی۔ مشکل گھڑی میں صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دوسری جانب این ڈی ایم اے، مسلح افواج اور فلاحی اداروں کی جانب سے کے پی کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ متاثرین میں تقسیم کے لیے سامان ڈپٹی کمشنر بنید کے حوالے کیا جائے گا۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ روانہ۔ گلگت بلتستان کے 1500 اور خیبر پختونخوا کے 1000 متاثرہ خاندانوں کے لیے نان فوڈ آئٹم ریلیف بھیجی گئی ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت مشکل کی گھڑی میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرہ بھائیوں کی مدد بلوچستان حکومت کی انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا عملی اظہار ہے۔ محمد عثمان قاضی ہے۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں، وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے۔ کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی۔ ریاست نے سب کچھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں میں منسلک رہا۔ کوئٹہ میں خودکش بمبار تیار کرنے والا لیکچرار گرفتار۔ حساس اداروں نے 14 اگست کو بلوچستان میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا۔ نجی یونیورسٹی کے لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے کا سہولت کاری کے حوالے سے اعتراف بھی کر لیا۔ کہا کہ کالعدم بی ایل اے کے رہنما حرب یار مری کی جانب سے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے۔ ریاست کے ساتھ غداری کرنے پر شرمندہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محرومیوں کی جو داستانیں سنائی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی سچ نہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم دیں گے۔ خودکش حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی پر مسلسل نظر ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انٹرویو۔ کہا جنگ بندی تبھی ممکن ہے جب دونوں فریق آپس میں لڑائی روکنے پر رضامند ہوں۔
हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंग बंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मजीद जंग न हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया और थाईलैंड में अमन देखा है। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा का दौरा। माहौलियात और शहरियों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इतफ़ाक़ किया गया। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर तबादले ख्याल। रोड और योकोहामा ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का जदीद तरीन चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का भी मुआयना। PTA रहनुमा परवेज़ इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का बरहमी का इज़हार। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज़ इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का परवेज़ इलाही को 10,000 रुपए के ज़मानती मशलके जमा करवाने का हुक्म। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां ख़त्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल देख कर किया गया। कौमी तवानाई ज़रूरत पूरी करने में अहम संग मेल अबोर। बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में गैस मनसूबे का कामयाब आगाज़। OTDCL ने झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मनसूबे से यौमिया हासिल होने वाली 14 मिलियन मकब फिट गैस को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। सहाफ़ी खावर हुसैन के वर्सा ने मुबैना खुदकुशी पर सवाल उठा दिया। खावर हुसैन के अहल खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। भाई की दरख्वास्त पर हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम। खावर हुसैन के भाई, वालिद और वालिदा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सांगड़ पहुंचे। खावर हुसैन के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कातिल है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। फिश हार्बर के करीब डाकुओं ने इंटरनेशनल फूड कंपनी के मुलाजिमों से 1 करोड़ 50 लाख रुपए लूट लिए। मुलाजिम बैंक से रकम निकलवा कर जा रहे थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज सदर ज़ेलेंस्की के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने दावा किया कि रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहाद यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी ज़मानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। गजा में जारी इस्राएली बर्बरियत ने मजीद 57 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अल-अहला समेत हस्पताल पर बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई।
सिहोनी रियासत का फ़लस्तीनियों की बेदखली का घिनौना मंसूबा, लाखों फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी गज़ा मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गज़ा पर कब्ज़े के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अपने बयान में कहा कि गज़ा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा, इलाके पर दोबारा कब्ज़े करने के लिए दबाव डाला जाएगा। इसराइली शहरी जंग से तंग आ गए हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए। मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज की कॉल पर तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन आग लगाकर अहम शाहराएं बंद कर दी। इसराइली पुलिस की पानी की तोपों से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें। 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगबंदी का मुतालबा करने वाले हमास के खात्मे की राह में रुकावट हैं। कौमी स्क्वाश प्लेयर अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाले जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट को जीत लिया। फाइनल में अशरफ ने मलेशियन प्लेयर नैथन किवे को शिकस्त दी है। अशरफ इरफान ने टाइटल के साथ $12,000 इनामी रकम भी अपने नाम की है। और मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़। 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आवाम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगामात में कहा, मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद ख़तरात का सामना है। कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसिर है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शजरकारी मुहिम की कामयाबी नागुज़ीर है।